اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ میں بعض ہر قسم کے جو ہے نا وہ مسلمان آپ کو ملیں گے، کچھ انتہائی بدبخت، کچھ انتہائی خوش قسمت، رشک آتا ہے ان کی قسمت پہ۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں ایک خوش قسمت انسان کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سفر پہ روانہ تھے، اور تھکاوٹ کی وجہ سے پڑاؤ کیا، آپ لوگوں نے سایہ کیا اور آپ آرام فرما رہے تھے، تو دور سے ایک شخص گھوڑے پہ تیز چلتا آ رہا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے اصحابہ اکرام سے فرمایا کہ یہ شخص آپ لوگوں سے ملنے آ رہا ہے۔ تو اصحابہ اکرام جو تھے ان میں اشتیاق بڑھ گیا کہ ہم سے ملنے آ رہا ہے، یعنی کہ ہم مسلمانوں سے ملنے آ رہا ہے۔ تو احتراماً خوشی سے اشتیاق کی حالت میں آپ تمام اصحابہ اکرام آگے بڑھ گئے، چند قدم آگے بڑھ گئے اور جا کر اس کا استقبال کیا اور پوچھا، جو ان کا انداز تھا، اہلاً و سہلاً، مرحبا مرحبا، جس طرح جو بھی تھا، سلام دعا پوچھی، اور یہ پوچھا کہ آپ خیریت سے آئے ہیں؟ تو وہ اجنبی شخص، یہ میں خوش قسمت انسان کی بات کر رہا ہوں، وہ خوش قسمت انسان پوچھتا ہے کہ آپ میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو یہ بات یہ آواز پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ آپ بڑے اشتیاق کے ساتھ فوراً اٹھے اور فوراً اس آدمی کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ میں ہوں محمد۔ تو وہ شخص گھوڑے سے نیچے اترا، احتراماً چلتا ہوا جہاں پر سب اصحابہ اکرام تشریف فرماتے وہاں پر آ کر بیٹھ گیا، اور اس کو جو تواضع ہو سکتی ہے پانی کے ساتھ، صحرا میں زیادہ تر تواضع پانی سے کی جاتی ہے یا اونٹنی کے دودھ سے، پانی وغیرہ پلایا گیا۔ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میرے لائق کوئی خدمت بتائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہر وقت متمنی رہتے تھے کہ میری امت میں اضافہ ہو، تو آپ نے فوراً اشتیاق سے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد نصیحت وغیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توحید یہ ہوتی ہے، تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہو، تمہیں اب نماز 5 وقت کی ادا کرنی ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے، چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، بغض نہیں کرنا، کینہ نہیں رکھنا، حج کرنا ہے حسب حیثیت، عمرہ بھی کرنا ہے اور لوگوں کی خدمت بھی کرنی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ یہ چیزیں ضروری ہیں ہمارے لیے۔ اس نے کہا میں سب کچھ کروں گا، اور اس نے خوشی اجازت طلب کی اور وہ روانہ ہو گیا اپنے جدھر سے وہ منزل تھی اس کی، وہ چلا گیا۔ لیکن اتفاق کی بات ہے، اب تاریخ میں اتنا کچھ تو نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ لکھا تھا کہ اس شخص نے بڑے اشتیاق کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر خوشی جو ہی جانے لگا، تو اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی یا کیا بات ہوئی، یا کوئی گڑھا تھا اس میں پاؤں آیا، وہ گھوڑا اس کا بڑی بری طرح زمین پر گرا،
زمین پر گرا اور وہیں پر کچھ چیز اصحابہ کرام کی کچھ چیزیں کچھ سخت چیز پڑی ہوئی تھی اور اس کا سر سیدھا جا کر اس کے سر پہ سر اس کا اس چیز سخت چیز پر جا کر لگا. گھوڑا بھی بری طرح گرا اور وہ شخص جو نو مسلم تھا وہ بھی گرا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ کتنا خوش قسمت ہے, ابھی اس نے اسلام قبول کیا, پچھلے اس کے گناہ معاف ہو گئے, ابھی اس پہ نماز فرض نہیں ہوئی, کوئی فرض چیز اس پہ فرض نہیں ہوئی, کوئی لازم نہیں ہوئی, کوئی گناہ نہیں کیا, اسلام قبول کیا اور خوشی خوشی کلمہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے اور اس کی جان نکل گئی ہے. تو اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں, یہ سیدھا جنتی ہے. تو آپ نے وہیں پر اس کا قبر وغیرہ فرمایا کہ اس کو پانی کے پاس لے جاؤ, غسل دو, کفن دو اور اس کی قبر تیار کرو, میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. تو وہ خوش قسمت انسان جس کی تھوڑی دیر پہلے غیر مسلم تھا, مشرک تھا, واللہ عالم کیا تھا, کرسچن تھا, مسلم تھا, جو بھی تھا مجھے نہیں پتہ, لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ اس نے یہ سیدھا جنتی قرار پایا کہ اس نے گناہ تو کیا ہی نہیں. پچھلے گناہ جو کیے ہوں گے بحیثیت نان مسلم وہ تو اس کے ہو گئے معاف, آگے اس نے گناہ کو کیا نہیں تو وہ تو پاک صاف ہو کر سیدھا جنت میں چلا گیا. اور نماز جنازہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھائی. تو یہ ہیں خوش قسمت لوگ. بہرحال یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی, میرے دل میں مچل رہی تھی, میں نے کہا میں اپنے جو ویورز ہیں ان تک شیئر کروں, آپ بھی دوسروں تک شیئر کریں. اگر ہو سکے تو میری یوٹیوب چینل کو لائک, سبسکرائب اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ڈھونڈنی نہ پڑیں, آٹومیٹیکلی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آتے رہیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.